اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام گزرے ہیں۔ ان کے 4 صاحبزادے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پیغمبر تھے اور حضرت ادریس علیہ السلام کے 4 صاحبزادے ان کے صحابی تھے، جو لوگوں کی اخلاقی تربیت بھی کیا کرتے تھے، اصلاح بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ کی شریعت کے احکامات بھی بتلایا کرتے تھے، ہر چیز ان کو سکھایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب گزر گئے، ان کے صاحبزادے بھی اپنے اپنے وقت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب لوگ اس بات سے پریشان ہوئے کہ ہم کیا کریں، نیک جو شخصیت جو ہمارے اندر موجود ہوتی تھی وہ تو اس دنیا سے جا چکی ہیں، اب ہماری اصلاح کون کرے گا، ہماری اخلاقی تربیت کون کرے گا، ہمیں احکامات کون بتلائے گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، سوچو بچار جاری تھا۔ اتنے میں دروازے کی طرف سے ایک بزرگ شخصیت کے چہرے والا ایک شخص اندر آیا اور ان کے درمیان آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ کیا معاملہ ہے، کس کے اوپر پریشانی لگی ہوئی ہے تمہیں اتنی۔ جب ساری بات اس کو بتلائی تو وہ کہنے لگا اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ تم یوں کرو، حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے صاحبزادوں کے مجسمے تیار کرو اور اپنے اپنے گھروں میں، اپنی عبادت گاہوں میں ان کو رکھ دو، صرف ان کو دیکھنا ہے اور اپنے دل کو بہلانا ہے کہ یہ بزرگ ہمارے اندر موجود ہے۔ بس تھا وہ شیطان ملعون۔ جب یہ لوگ گزر گئے، انہوں نے مجسمے تیار کر لیے، اپنا دیکھتے رہے، ان کو، ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ان کی جب نئی نسل آئی، نئی پود آئی، اس وقت شیطان ملعون پھر سے ان کے درمیان آیا اور آ کر یہ بات کہنے لگا، یہ جو مجسمے یہاں کھڑے ہیں، یہ نظر آ رہے ہیں تمہیں، تمہارے بڑے ان مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، تمہارے بڑے ان کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، لہذا تم بھی ان کو سجدہ کیا کرو، ان کی عبادت کیا کرو۔ لوگ وہاں سے ابتدا ہوگی شرک کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہی بات آ کر یہ بات ان کو بتلائی، کیونکہ نوح حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے صاحبزادے ان کے دادا، یعنی کہ انہی کے خاندان میں سے۔ نوح علیہ السلام نے یہ بات بتلائی کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے سامنے تم جھکو، صرف اللہ کو سجدہ۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا تعاقب کیا، اوباش لڑکے، اوباش قسم کے نوجوان ان کے پیچھے لگائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ گمراہ کہنا شروع کر دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ان آیات میں اپنی برات کا اعلان کر رہے ہیں، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں گمراہی میں نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، میں اندھیروں میں نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تو تم تک پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں اپنے رب کی طرف سے، جو مجھے میرے اللہ نے پیغام دیا ہے تمہیں پہنچانے آیا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں، میں تو تمہیں پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور تم کو نصیحت کرتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جس چیز کو میں جانتا ہوں اس چیز کو تم نہیں جانتے۔ جو میں جانتا ہوں کہ اللہ کس بات پر راضی ہوتا ہے، اللہ کس بات پر ناراض ہوتا ہے، وہ میں جانتا ہوں۔
جن کو تم نے معبود بنایا ہے ان کے بارے میں اچھی طرح خبر رکھتا ہوں کہ یہ نہ تو تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اگر تم ان کے خلاف ہو جاؤ، اور نہ یہ تمہارا کچھ بنا سکتے ہیں اگر تم ان کے ساتھ واحد بن جاؤ۔ جن غیر اللہ کو تم نے اپنا مشکل کشا مانا ہوا ہے، حاجت روا مانا ہوا ہے، یہ تمہارا نہ تو کوئی حاجت پوری کر سکتے ہیں، نہ تمہاری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، نہ تمہارے کسی چیز کے کام آ سکتے ہیں۔ کام آنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ نے۔ اب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے بارے میں کئی لوگوں نے کیا کچھ مشہور کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ تو بڑے اللہ والے تھے، بزرگ تھے، لیکن لوگ ان کو کیا کہہ رہے ہیں، یا غوث پاک اج کرم کرو، اج کرم کا ماننا ویلا ہے۔ یہ بھی کوئی عجیب بات ہے یار۔ وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم کے محتاج ہیں۔ اگر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی کرم کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہاں گئی، اللہ کی کریمی والی صفت کہاں گئی؟ فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جانتا ہوں اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو جائز قرار دیا ہے، کس کو ناجائز قرار دیا ہے، جو چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا اللہ کے احکامات ہیں، کیا اللہ کے احکامات نہیں ہیں، کیا یہ مجسمے تمہارا کچھ کر سکتے ہیں، کیا یہ مجسمے تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ پچھلی آیت میں عذاب کا ذکر ہو چکا تھا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ بات کہہ رہے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی، تم لوگوں نے ان مجسموں کو نہ چھوڑا، تم لوگوں نے غیر اللہ کو نہ چھوڑا، تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے دن، عذاب یوم عظیم، اس دن عذاب بہت بڑا ہوگا، اللہ عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ جس کسی نے پیغمبر کو جھٹلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عذاب نازل کیا ان کے اوپر۔